یہ بات مجھے عثمان ابراہیم نے کہی کہ آپ کو خطرہ اس بات کا ہے کہ دور تبادلے ہوں گے تو ہم آپ کے تبادلے جو ہیں وہ نہیں کرنے دیں گے، ان کو محدود حلقوں میں رکھیں گے، مرکز کی حد میں رکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب تک لوگ کہتے چلے آئے، اور اگر خدا نخواستہ یونین درمیان میں نہ ہوئی یا کمزور ہو گئی تو ایک لمحہ کی تاکید کے بغیر یہ ادارے حکومت سے بلدیاتی اداروں کی تحویل میں چلے جائیں گے۔ اور ہمارے افسر کرام صاحب جو ہیں ان کے اختیارات بھی میں عرض کر دوں کہ یونین کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ ان کے اختیارات کیا تھے؟ یہ آپ کا جو ضلع یہ ملتان ہے، انہوں نے اپنی پاورز کو ڈیلیگیٹ ہی نہیں کیا تھا۔ ان کی تقرریاں تبادلے ہی وہاں ان دنوں مرحوم رحیم بخش بچہ تھے، ملک خدا بخش بچہ کے بھائی، جو بڑا عرصہ دراز تک وہاں یہ سب چیزیں کے وہی کرتے رہے۔ اور اسی طرح اور بہت سے واقعات میرے پاس تو ہے، میں آپ کو کیا کیا سنا سکتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسلمہ طور پر، قانونی طور پر افسران تعلیم کا حق ہے کہ وہ تبادلے کریں، وہ ڈیموشن پروموشن کریں، وہ تقرریاں کریں۔ ہاں اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو اس کی گرفت کی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، نہ یہ کہ یہ اختیارات ان سے طلب کر کے کوئی ممبر صاحب لے لے۔ ممبران کا کوئی ایسے تعلق نہیں ہے۔ ممبران کا تعلق تو ہے کہ اسکولوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ ضروریات پوری کتنی کر رہے ہیں وہ آپ کو میں نے ایک اسکول کا نقشہ پیش کر دیا، اور باقی وہ کیا کریں گے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کو یہ کرنا چاہیے۔ تو حاضرین کرام، پرائمری تعلیم ہے یا دوسری تعلیم ہے، تعلیم میں کسی قسم کی مداخلت جو ہے وہ تعلیم کے لیے سخت مہلک اور نقصان دہ ہے۔ اس لیے پنجاب ٹیچرز یونین کا یہ نصب و رائل ہے کہ وہ پرائمری کہ وہ سیاسی ہر قسم کے سیاسی دخل، ہر کسی بھی بیرونی ایجنسی کی مداخلت نظام تعلیم میں، اساتذہ کے نظم و نسق میں، افسران کے کاروبار میں کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جس حکومت نے بھی ایسا کیا اس کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے اور اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اس کے لیے میں نے ایک اور فیصلہ کیا، ایک ٹیچر فورس ہم تشکیل دے رہے ہیں جو ایک تو یہ کام کرے گی کہ شرح خواندگی میں، جس کا میں ذکر ابھی کر چکا ہوں، ہمارے محترم ملوانی صاحب نے یا شاید بھٹی صاحب نے فرمایا ہے کہ شاید 25%، لیکن بیرونی سروے کے مطابق صرف 16% یہاں تعلیم ہے۔ اور سابق صدر غلام اسحاق خان نے ایک سال قبل کہا تھا کہ یہ سیکنڈر ہے اس وقت کا سب سے بڑا یہ کہنا کہ پاکستان میں 30% تعلیم ہے۔ یہ ہے آپ کی تعلیم کی شرح اور اس کی حالت، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پرائمری تعلیم جو یہ شرح خواندگی تو پرائمری ٹیچر نے بڑھانی ہے، لیکن پرائمری ٹیچر کو کیا مل رہا ہے؟ پرائمری ٹیچر آپ بھی اسکیل ساتھ لے رہا ہے، اور ایک مزدور کا جو غیر تعلیم یافتہ غیر ہنرمند ہے اس کے معاوضہ سے بھی پرائمری ٹیچر کی تنخواہ کم ہے۔ اور پرائمری ٹیچر ایک سکول ہوتا ہے اور اس میں 5 جماعتیں اور 2 ٹیچر ہوتے ہیں، ایک چھٹی پہ چلا جاتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، کون پڑھائے گا؟ کون اس کو دیکھتا ہے؟ کسی گورنر کو، کسی صدر کو اور کسی ذمہ دار شخصیت کو کبھی توفیق ہوئی ہے کہ وہ کسی ایسے اسکول میں جائیں جہاں کارکن رہے گی؟ وہ خوشحال لوگوں کے اسکولوں میں جاتے ہیں، ایسے کالج میں جائیں گے، کوئی پرائیویٹ اسکول میں چلے جائیں گے کہ جہاں اچھا لباس ہوتا ہے، اچھا نظام ہے، لیکن کسی ایسے عام اسکول میں جانے کی کبھی بھی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ان کو احساس ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ان کے بدقسمتی یہ کہ ان کے اپنے بچے کہیں اور پڑھتے ہیں۔ کینیڈا کی ہمارے وہاں کے ایسوسیشن کے مسٹر ٹیلر یہاں ہمارے پاس آئے تھے تو ان سے ہم نے دریافت کیا کہ آپ کے ہاں تعلیم میں یعنی بڑے لوگ یا کچھ طبقاتیت یا نظام مختلف ہونے کا، ٹیلر نے بتایا کہ میرے اسکول کے اندر ہی ایجوکیشن منسٹر کا لڑکا پڑھتا اور میرا اسکول اسی طرح کا ہے جیسے کینیڈا کے دوسرے عام اسکول، لیکن ہمارے ہاں اسکولوں کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اب ہمارے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ ہم نے 1982 کی ایک تاریخی تحریک چلائی تھی جس میں صوبہ سڑک اور یہ بلوچستان سندھ وغیرہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ آپ کو پتا ہے 2 مہینے تک یہ سٹرائک رہی۔ یہ سٹرائک جنرل ضیاء مرحوم کے زمانہ میں تھی، اس میں کافی تبدیلیاں آئیں۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ ٹیکنیکل اسے قرار دیا جائے، چنانچہ ایسا ہوا۔ میں نے یہ مطالبہ کیا کہ تمام مواد جو ہیں یہ کالج اساتذہ کو دی جا رہی ہیں، اسکول اساتذہ کو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم اسکول اساتذہ کو دیں گے۔ اس تحریک کا آغاز حضرات میں نے 1976 میں اس وقت کیا تھا
जब ये 5 तरक्कियात कॉलेज असातिज़ा को मिल गई, उसी वक्त मैंने ये मसला उठाया कि कॉलेज असातिज़ा को पहले भी बहुत सी मराहत हैं और आइंदा जो मराहत होती हैं वो कॉलेज असातिज़ा को मिलती चली जाती हैं। चुनांचे 76 में एक तहरीक चली, जिस तहरीक में आपको हमने टीचिंग अलाउंस लेकर दिया। कॉलेज असातिज़ा ने 5 तरक्कियात ली, SST तक टीचिंग अलाउंस मिला। हेडमास्टर साहबान जो महरूम रहे वो इस वजह से रहे कि उन्होंने मुझसे अपनी तहरीक को अलग कर दिया। ये कोई इल्ज़ाम की बात नहीं है, ये सब जानते, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मोहतरमा अब इस वक्त रिटायर हो चुकी है, उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर इन्होंने कोशिशें की और इनके पास कोई और न मिला तो इन्होंने पाकिस्तान लेवल पे एक तंजीम बनाई है, मास्टर्स एसोसिएशन। आपके करीब बहावलपुर के मरहूम ये चौधरी खालिद मरहूम थे जो DO थे यहाँ रहीम यार खां में और बहुत हो गए, वो सेक्रेटरी थे। और ये 4 सदा के हेडमास्टर जमीलुद्दीन आली जो है वो सदर थे इसके। इन्होंने कोशिश की, इन्हें कोई ना मिला तो इन्हें ये जो उन दिनों अली अहमद तालपुर हमारे वज़ीर दिफा थे, उनका जो कोई PA था, उनकी अहलिया थी हेडमिस्ट्रेस, उनकी मार्फत तो इन्होंने मैंने भी एक जलसा किया, 8,000 रुपया खर्च किया उन दिनों और उनको लाए, उनसे उनके सामने मसला रखा। उन्होंने कहा कि अब आपके मसले का मेरे साथ तो ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके किसी मिनिस्टर या दूसरे से बात करूंगा। इस इबरतनाक अंजाम से वो कोशिश जो है दो चार हुई और फिर अल्लाह ताला का फजल हुआ कि 82 में ये नए स्केल आए, दूसरी चीजें आई। 4 अलाउंस भी अनमास उसका बंद था, 8 साल से बंद था और बहुत से की रिकवरी हो रही थी। फिर 4 अलाउंस आपको मिला, प्राइमरी टीचर को 20 रुपए मिले, ये हमारे मिडिल स्कूल टीचर को मिला, इनको मिला और इसी तरह से और बहुत कुछ आ गया। अब तो अल्लाह ताला का फजल है, मैं इस तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक बात कहूँगा कि प्राइमरी टीचर तो ये कहने में हक बजाने पे कि सियाह खाना वही दिल का वही सोने का मेरे किस काम आया आपका रिश्ते खबर हो, उनको क्या मिला? चुनाचे मैंने मुतालबा किया है कि प्राइमरी टीचर को ये हकूक दिए जाए और अगर आप प्राइमरी टीचर को नज़रअंदाज करते रहे तो आपकी शराफत में इजाफा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बुनियादी आपकी गलत होगी, आगे क्या होगा? चुनाचे इत्मीनान की चीज़ है कि जनाब सेक्रेटरी तालीम तनवीर अहमद ने मुझसे बारहा कहा कि हम इत्तेफाक करते हैं कि प्राइमरी असातिज़ा को भी तरक्की के मौके मिलने चाहिए, इसलिए हम एलिमेंट्री डायरेक्टरेट में उनको भी तरक्की के मौके देंगे। मैं एक माकूल तरीके से एक मुनासिब शरह से चाहता हूँ कि इनको भी दिए जाए। मेरे साथ लाहौर का आजकल का जो सदर है वो था, मैंने उनसे कहा सर बताइए ये EST टीचर है और ये पॉलिटिकल साइंस में MA है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये मिडिल स्कूल का हेडमास्टर नहीं बन सकता? उन्होंने कहा जनाब बन सकता है। शेख साहब भी मौजूद थे, शेख साहब ने कहा जनाब बन सकता है, कोई इनकार नहीं करता था। तो अब जबकि कॉलेज और स्कूल असातिज़ा की मेरी 76 की तारीख कामयाबी से हमकनाल हुई और आज हालात ऐसे हैं कि अल्लाह ताला के फजल से 4 दर्जाती फार्मूला की तरक्की अध्ययन को मिल गया और ये है कि उन्हें सिलेक्शन ग्रेड नहीं मिलता, जबकि स्कूल कैडर में सिलेक्शन ग्रेड मिलता है। यानी जब से पाकिस्तान बना या पाकिस्तान के पहले से कॉलेज असातिज़ा की जो मराहत थी स्कूल असातिज़ा को कतन हासिल नहीं थी और बहुत पीछे थे। अब एक ऐसा मरहला आया कि हम उनके बराबर ही नहीं बल्कि बात में उनसे आगे चले गए। अब जो हमारे पास मसला बड़ा है वो प्राइमरी टीचर का है। हम इंशाल्लाह उस वक्त तक ये जिहाद जारी रखेंगे जब तक कि प्राइमरी टीचर को भी मुआशरा में सही मोल का मकाम नहीं मिल सकता और इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। हम मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर ज़रूरत हुई तो अब 12 साल हो गए हैं, एक तरीके तो हमने बड़ी चलाई हैं, गुज़श्ता साल भी हमने चलाई और भी सालों में चलती चली आ रही हैं, लेकिन बड़ी बड़ी तहरीकें जो हमारी चली हैं वो 72 की तहरीक थी। हमारे खर साहब थे, उन दोनों हमारी गिरफ्तारियाँ भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज करता हूँ। खर साहब ने हमारे लिए एक फैसला तो किया और वो फैसला था नेशनल पे स्केल। नेशनल पे स्केलों से टीचिंग स्टाफ को इसलिए मुस्तस्ना कर दिया था कि इन्होंने 70 में स्केल लिए और वो भी मैंने कॉलेज असातिज़ा और यूनिवर्सिटी असातिज़ा को साथ लेकर कुछ तहरीक चलाई थी। चुनांचे याहिया खां की हुकूमत ने स्केल दिए, उस बाद बाकी सर्विसेज ने एहतजाज किया कि हमें मिलना चाहिए। पे कमीशन बैठी, पीपल पार्टी की दौरे हुकूमत आ गया और उसमें उनको स्केल दे दिया गया, लेकिन हमें कह दिया गया कि आप चूँकि 2 साल पहले ले चुके हैं इसलिए आपको नहीं दिए जा सकते, हम उनको सिर्फ देंगे जिन्होंने 62 में लिए थे 10 साल पहले। सैनिटेटेड पे स्केल 62 में नाफिज हुए थे। चुनांचे ऐसा हुआ, हमने तहरीक चलाई। बहरहाल ये हुआ कि खर साहब ने फैसला किया
کہ اساتذہ سکول اساتذہ جو ہیں ان کو بھی یہ دیے جائیں، نہ پنجاب کے اساتذہ کو، باقی سارے اساتذہ کو بھی ہم دے دیتے ہیں۔ جب انہوں نے دیا تو کسی کو اور نہیں ملا، کالج والوں کو نہیں ملا، یونیورسٹی والوں کو نہیں ملا۔ 73 میں اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، دسمبر 73 میں ایک لیکچرز ایسوسی ایشن کی اس وقت میٹنگ ہوتی ہے، مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، کارکار وزیر تعلیم تھے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ اسکول ٹیچر کو مل گئے، ہمیں بھی دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھوں گا۔ جنوری سن 74 میں کراچی میں بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھا گیا، اور جب رابطہ کمیٹی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا تو یہ بتایا گیا کہ چونکہ پنجاب حکومت نے دے دی ہے اس لیے باقی بھی دے دیا۔ وہاں فیصلہ ہوا کہ چونکہ پنجاب میں اسکول ٹیچر کو مل گئے ہیں لہٰذا لامحالہ اب پنجاب کی کالج اساتذہ، یونیورسٹی اساتذہ، سندھ اساتذہ، سرحد کے اساتذہ، بلوچستان کے اساتذہ، آزاد کشمیر کے اساتذہ، باقی حکومت کے اساتذہ، کالج اساتذہ، اسکول اساتذہ، یونیورسٹی اساتذہ سب کو دے دیے جائیں۔ اب بات بتائیے کہ بات جو بگڑی تھی بڑھائی کس نے؟ مجھے بتائیے کہ پورے پاکستان میں یہ کوئی اتنی پرانی تاریخ نہیں ہے کہ جس کو کوئی جانتا نہیں ہو۔ آج بھی ہمارے کئی دوست کام کر رہے ہیں مختلف تنظیموں میں جو اس وقت بھی موجود تھے پورے پاکستان میں، اور نہ کالج والوں نے کوئی تحریک چلائی، وہ بھی خر صاحب سے ڈر گئے، نہ کسی اور نے چلائی، تو خر صاحب نے ہمارے لیے فیصلہ کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج جو آپ 50% ان سروس کوٹا لے رہے ہیں یہ بھی خر صاحب نے لیا۔ ان سروس کوٹا اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ جب میں مطالبہ کرتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ آپ کمال کرتے ہیں، ان سروس کوٹا تو کسی پسماندہ قوم کے لیے یا کسی علاقے کے لیے ہوتا، آپ ساری اس باتوں کے لیے دے رہے ہیں، لیکن خر صاحب نے ان سروس کوٹے کا دیا۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ آپ کو اس وقت 100 روپے تنخواہ تک کے لیے فیس معافی کا ہفتہ خر صاحب نے یہ 250 روپے تک کیا، اور بھی کئی مراد حاصل کی۔ تو پنجاب ٹیچرز، یہاں سے میں ایک اور نتیجہ عکس کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنیے، وہ نتیجہ یہ ہے، آپ کارکنوں کو سننا چاہیے کہ اس سے یہ ثابت ہوا، اور اب پھر آپ نے جو گزشتہ سال تحریک چلائی، ابھی یعنی نومبر میں جو 1 مہینہ پہلے تحریک چلائی، اس تحریک میں جو 7.5% ٹیچرسن کو کوٹا ملا وہ تمام ٹیچر کو بشمول ہیڈ ماسٹر کے ملا ہے، اور میرے علم میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہیڈ ماسٹروں نے اپنے بچوں کو اس کوٹے سے قطعی کی طرف